سمندر میں پہنچے، کشتی میں بیٹھے روانہ ہو گئے۔ اب سنو مسجد جماعت کا ساتھی کہتے کس کو ہے؟ مسجد جماعت کے ساتھی کہتے کس کو ہیں؟ یہ سوچنا، رات بھر سوچتے رہنا اور کل کو بتلانا کہ کسے کہتے ہیں مسجد جماعت کے ساتھی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جتنے کشتی چلانے والے ہوتے ہیں ملاح، اس مجمع میں اگر کوئی ہو تو بھائی برا نہ مانے، ایک عام بات عرض کر رہا ہوں کہ عام طور سے کشتی چلانے والے دین سے ناواقف ہوتے ہیں، عام طور سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کھانا پانی سب وہیں تازہ مچھلی پکڑتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، خشکی پر یہ نہیں آیا کرتے، اور خشکی پر آنے کی ان کو فرصت بھی نہیں ہے کہ اس کو اس کنارے سے اس کنارے پہنچانا ہے، اس کو اس جزیرے سے اس جزیرے پہنچانا ہے، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو عام متن یہ دین سے ناواقف ہوتے ہیں، بالکل ناپید ہوتے ہیں، بالکل ناواقف ہوتے ہیں، انہیں دین کچھ خبر نہیں۔ وہ تو سنا ہوگا قصہ کہ ایک عالم صاحب کشتی میں بیٹھ کے چلے، اور کشتی والے سے پوچھا فلاں مسئلہ جانتے ہو، فلاں کتاب پڑھی ہے، بخاری پڑھی ہے، مشکات پڑھی ہے؟ جی نہیں، جی اجی نہیں۔ کہا تم نے تو اپنی آدھی عمر ضائع کر دی، اپنی آدھی عمر ضائع کر دی۔ اللہ نے تو کہہ دیا جی مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو کشتی چلاتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، بیوی بچوں کو پالتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو اس سے پوچھا، اب یہ چل رہے تھے دونوں عالم اور جو کشتی والا، چلتے چلتے طوفان آ گیا۔ جب کوئی طوفان آیا، کشتی پلٹنے لگی، تو اللہ نے یہ کہا کہ آپ تیرنا جانتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو تیرنا نہیں جانتا۔ تو کشتی والا یہ کہتا ہوا دریا میں کود گیا، زیات کل کہ آپ اپنی ساری عمر ضائع کرتے، مجھے تو وقت ہے کہ میں تیرے کنارے پہنچ جاؤں اور علم حاصل کر لوں، باقی آپ کو بھی تیرنا نہیں آتا، آپ رخصت ہو رہے ہیں مجھ سے۔ یہ بات ہے کہ عام طور سے کشتی والے دین سے ناواقف ہوتے ہیں، لیکن یہ کس کا کشتی والا ہے؟ یہ کشتی والا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے متعلق ہے، یہ آپ کا امتی ہے، یہ ہماری مسلح جماعت کے ساتھی ہے۔ کہاں ہے؟ کہ وہ وہاں رہتا ہے دریا میں، لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے چھوڑتا ہے۔ جب ایک بن ابی جہل کلمے سے بھاگ کر اس خیال سے کہ اگر یہاں رہا تو مغلوب ہو جاؤں گا اور میری چکے بوٹی ہوں گی، یا اگر زندہ رہا تو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، بھاگے اور بھاگ کے کشتی میں سوار ہو گئے، یمن کی طرف روانہ ہو۔ جب پہنچے بیچ دریا میں اور سمندر میں، وہ وہاں کشتی میں بہت جال آیا، تو پوچھا کیا کروں؟ کہ کلمہ اخلاص کہہ لو۔ کون کہہ رہا؟ کشتی والا کہہ رہا ہے کلمہ اخلاص کہہ لو۔ کہ کیا کلمہ اخلاص؟ ارے لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ کہ لا الہ الا اللہ؟ اسی سے تو بھاگ رہا ہوں، میں اسی سے بھاگ رہا ہوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے، میں اپنی جان بچا کر اسی سے بھاگ رہا ہوں، کشتی میں سوار ہوا ہوں، یمن جا رہا ہوں۔ جو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کہ نہیں، کیا ہے بات؟ کہ بات یہ ہے کہ ہمارا آدمی وہاں موجود ہے۔ یہ یاد کرنا چاہتا ہوں بس کہ ہماری ذمہ داری، امبر ساری امت کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمایا کرتے ہیں، یوں فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ محنت ایک ہے اور میدان تین ہے۔ محنت ایک ہے، میدان تین ہے۔ اپنی ہی ذات اگر محنت کا میدان بنی ہوئی ہے، بہت تنگ ہے یہ میدان، یہ میدان بہت تنگ ہے، اور یہ میدان محنت
اپنی ذات کو محنت کا میدان بنا لینا، صرف اپنی ذات کو صرف محنت کا میدان سمجھ لینا، یہ محنت سید الانبیاء فخر الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے میدان کے مقابلے ہے، اور آپ کی محنت کے میدان کے اعتبار سے انتہائی تنگ اور انتہائی ناقص ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کیوں بھائی؟ خیر، اس سے اگلا قدم کہ میری بستی، میرا محلہ، میرا قبیلہ، میری جماعت، میرا علاقہ، میرا ملک، میرا صوبہ، میرا ضلع، فرماتے تھے کہ یہ محنت، فرماتے تھے یہ میدان بھی اس امت کا نہیں ہے، پچھلی امتوں کا تو رہا ہے یہ میدان۔ یہ محنت ہے انبیاء والی کہ فلاں قوم، فلاں باغ والے، فلاں تجارت والے، فلاں قوم شعیب، فلاں قوم سمود، فلاں قوم لوط، یہ محنت کے میدان ہو۔ پھر فرماتے تھے کہ تیسرا میدان ہے کامل اور مکمل میدان، سب کا احاطہ کیے ہوئے، وہ کامل مکمل میدان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان، جو وہ والی نیت کیے ہوئے ہے، جو اس کے لیے اپنے آپ کو سارے عالم کا سمجھے ہوئے ہے، وہی نبی کا امتی کہلانے کے قابل ہے، اور وہی قربانی کی سطح بڑھائے گا۔ وہی اب اس وقت محنت چل رہی میرے دوستوں بزرگوں، یہ محنت ہے، یہ محنت کا وہ میدان ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان ہے، سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ احاطہ کیا ہوا اور سارے امت کو اپنے اندر لیے ہوئے یہ واحد میدان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک فرد امت اس میدان سے، اس دائرے سے خارج ہو نہیں سکتا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک امتی بھی آپ کی نیت سے خارج ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت نہ ہو، تو اس کے لیے دوسرا نبی آتا آپ خاتم نبی نہ ہو سکتے۔ یوں کہیں کہ اس محنت کو امت نے چلایا، اور اس محنت کو چلا کر امت کو اس کے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ اس محنت کی ایک ترتیب قائم کر دی، تہائی مال، تہائی جان، تہائی وقت۔ بھائی بیٹھ جاؤ میرے دوستو، بیٹھ جاؤ، تو جب کھڑا کرنے کا وقت آئے گا جب کھڑے ہونا، ابھی تشریف رکھو۔ تہائی مال، تہائی جان، تہائی وقت ہر ایک کا لینا ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی زندگی کا مقصد سوچا ہوا تھا، اپنی زندگی کا طریقہ سوچا ہوا تھا۔ میں نے ایک بات شاید عرض کی تھی، شاید آپ حضرات کو یاد ہو، کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے ممکن ہے جو پچھلا بھولتے جا رہے ہیں، اگلا سنتے جا رہے ہیں۔ یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء دو چیزیں لے کر آتے ہیں، ایک طریقہ حیات اور ایک مقصد حیات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں صحابہ کو دی تھی کہ دیکھو، ایک تمہارا طریقہ حیات ہے، ایک تمہارا مقصد حیات ہے۔ مقصد حیات یہ ہے کہ تمہارا ہر فرد امت کو، ہر فرد کے ذمہ، ہر فرد امت کو خدا کی طرف بلانا، اس کو میں نے کہا تھا کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر، کہ ہر ایک کا مونڈا پکڑ کر گشتوں میں، ہر ایک کا مونڈا پکڑ کر تعلیم کے حلقوں میں، ہر ایک کا مونڈا پکڑ کر قرآن کے حلقوں میں، ہر ایک کا مونڈا پکڑ کر مسجد کی طرف، ہر ایک کا مونڈا پکڑ کر خدا کی دین کی محنت کے لیے، ہر ایک کا مونڈا پکڑ کر اپنے نبی کی راہ چلانے کے لیے، یہ ہر ایک کا مونڈا پکڑ کر ہر ایک کے ذمہ ہے یہ کہ وہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کو اس طرح اپنی ذمہ داری سمجھے، اس طرح ایمان ہمارے صالحہ کو سمجھ رہا ہے۔ اس محنت کو امت سے کرانے کے لیے امت کی ایک ترتیب قائم ہے، امت کی ترتیب قائم ہے، اور وہ ترتیب یہ قائم کی کہ تم ایسے بن جاؤ کہ کسی بھی وقت دین کا کوئی تقاضا آ جائے تو تمہارے یہاں سکھلانے والے ہر وقت تیار ہوں، تمہارے یہاں سمجھانے والے ہر وقت تیار ہوں، نماز سیکھنے آ جائے، قرآن سیکھنے آ جائے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ساتھی موجود ہوں۔ اس طرح مسجد کی جماعت بنا دی تھی، اس طرح مسجد کی جماعت بنا دی کہ یہ مسجد کی جماعت ہے، اس کے ذمے امت میں پورا دین لانا ہے، امت نے پورا دین لانا اس کے ذمہ ہے۔ یہ امت کے پورے دین کے ذمہ دار تھے، صرف نماز کے نہیں تھے یا صرف کلمے کے نہیں تھے، بلکہ مولانا آثار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کام کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ امت وہاں پہنچے جہاں بنا کر چھوڑا گیا ہے۔
اس لیے ہر ایک کو پورا پورا بنانے کے لیے ہر ایک کو پورا پورا ذمہ دار بنایا ہوا تھا کہ جو آئے اس کو پوری طرح بنا دو. اس کے لیے ہر ایک نے مسجد کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہوا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، سب تھے. لیکن پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لو، سب کو چیلنج ہے کوئی ثابت کر دے کہ فلاں صحابی مہاجر انصار کی نسبت کے بغیر ہے، یا ہجرت کی نسبت ہے یا نصرت کی نسبت ہے. ان دو نسبت کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا. تمام صحابہ میں کوئی نہیں ملے گا، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار. کوئی تیسری قسم نہیں ہے. اگر تیسری قسم ہے یا چوتھی قسم ہے تو منافق ہے، کفار ہے. ورنہ مسلمانوں کی یہی دو قسمیں ہیں، انصار و مہاجر. کیا تاجر نہیں تھے؟ کیا انہیں کاشتکار نہیں تھے؟ کیا انہیں ملازم نہیں تھے؟ کیا انہیں بڑے بڑے ایکسپورٹ کے کام نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ان کی باہر بڑی بڑی تجارتیں نہیں تھی؟ ہر آدمی اپنے مسئلہ حیات سے معروف ہوا کرتا ہے، مشہور ہوا کرتا ہے. جو مسئلہ حیات تھا اس کے اعتبار سے تھے یہ حنینی ہیں، یہ بدری ہیں، یہ احدی ہیں، یہ بیعت عقبہ والے ہیں، یہ بیعت رضوان والے ہیں. اللہ کے رسول یہ وہ ہیں جن کے دو بیٹے فلاں جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ کے رسول یہ وہ ہیں جن کے دو بیٹے فلاں جنگ میں شہید ہو گئے. یہ وہ ہیں جن کی والدہ فلاں جگہ شہید ہو گئیں. یہ وہ ہیں جن کے والد فلاں جنگ میں شہید ہو گئے. یہ تعارف کا طریقہ تھا. جو محنت رخ تھا وہی تعارف تھا. آج جو محنت ہے وہی تعارف ہے. یہ وزیر ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، یہ پنکھے والے ہیں، یہ بجلی والے ہیں، یہ جوتے والے ہیں، یہ کپڑے والے ہیں، یہ بڑے زمیندار ہیں. یہ تعارف. انا للہ و انا الیہ راجعون. مقصد چھوٹا، رخ بدلا، نسبت بدلی. ایک صدر کو تو کہہ دو کہ یہ صدر صاحب جو ہیں یہ بڑے زمیندار ہیں، برکان بول کے نکال دیا جائے گا. تم پر سزا لگا دی جائے گی، تم نے صدر صاحب کا صحیح تعارف نہیں کرایا. حیرت کی بات ہے، ایک نبی کا امتی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اتنی بڑی ذمہ داری کو اٹھایا ہوا انسان کہ جس کو پہاڑوں نے، دریاؤں نے، جس کو سمندروں نے، ہواؤں نے، جس کو زمین اور آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھایا ہے. اس کو اٹھایا ہے اس کی ذمہ داری کو. اب اگر کہیں کہ بھائی تعارف غلط کرا دے کوئی، کہ صدر صاحب کو تو غصہ آ جاتا ہے کہ تم نے میرا تعارف صحیح نہیں کرایا. وہ صدر صاحب تو دور کی بات، کسی آدمی کو پکڑ لو علاقے میں کوئی چودھری ہو، گورنر صاحب کو تعارف کرا دو، یہ ہمارے دوست ہیں، یا یوں کہہ دو یہ کاشتکار ہیں، بڑی توہین ہوگی، بڑی شکایت ہوگی. آس پاس کے لوگ کہیں گے ارے بے وقوف ہو گیا، کیا تو گورنر صاحب کو پہچانتے نہیں؟ کیا تعارف کرا رہا ہے؟ یہ وہ تعارف ہے جو تعارف مخلوق سے بنا ہے. ہمیں تعارف خالق سے ملا ہے. جب ایک صدر جو مخلوق کے ہاتھوں بنا ہوا ہے، جب اس کو صدر کے علاوہ کچھ اور کہا جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے. تو جو امت خالق کی طرف سے بنائی گئی ہے، وہ خالق نے کہا ہے ہوا سماعکم المسلمین، جب اس کو اس کی طرف اس کے علاوہ کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ مجھے جوتا والا کیوں کہتے ہو جب میں نبی کا امتی ہوں؟ مجھے کپڑے والا کیوں کہتے ہو جب میں نبی کا امتی ہوں؟ مجھے گھڑی والا کیوں کہتے ہو جب میں نبی کا امتی ہوں؟ مجھے کشت والا کیوں نہیں کہتے؟ مجھے تعلیم والا کیوں نہیں کہتے؟ مجھے خدا کی دین کی محنت کرنے والا کیوں نہیں کہتے؟ تم نے میرا نام کیوں بدلا؟ آج امت اب نسبت کھو چکی، غیروں کی نسبت اس پر غالب ہے. اگر ایک مسلمان کپڑے والا ہے، ایک یہودی بھی تو کپڑے والا ہے. اگر ایک مسلمان تاجر ہے، ایک کافر بھی تو تاجر ہے. اگر تجارت ہی کام ہے، اگر یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اگر کھانا کمانا بیوی بچوں کا پالنا ہی کام ہے، خدا کی قسم جہاں مرضی بیوی بچوں کو پالتے ہیں. اگر صحبت کرنا ہی کام ہے، وہ بھی جستی کرتے ہیں. اگر صاف رہنا کام ہے، وہ بھی صفائی رکھتے ہیں. اگر بڑائی کام ہے تو مرغا اور شیر کو بھی بڑائی حاصل ہے، درندوں پر اور پرندوں پر. اگر یہی زندگی ہے، انہم الا کالانعام بل هم اضل،
اگر ان کو جانور والی زندگی گزارنی ہے تو جانور والی زندگی گزارنے والا انسان وہ جانور سے زیادہ گمراہ ہے. نہیں بھائی، ہماری ایک ذمہ داری ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اسے خلیفہ بن کر دکھلانا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ انی جاعلک للناس اماما. کہ محنت کے رخ کو بدلو، محنت کے رخ کو بدلو. تہائی مال، تہائی جان اور تہائی وقت یہ دے دو مسجد کو. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت کا رخ مساجد کی طرف ہو جائے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی سو تو نہیں رہے، لمبی لمبی راتیں ہیں، بیٹھے رہو، کیا پریشانی ہے؟ اگر امت کا رخ مساجد کی طرف ہو جائے تو جرائم ختم ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ جرائم ختم. روزانہ کے مقدمے، روزانہ کی قتل و غارت گئی، روزانہ کی لوٹ کھسوٹ، روزانہ کی خیانت، روزانہ کی مصیبت. آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج یہ ٹرین لٹ گئی، آج وہ بس گر گئی، آج وہ پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے آگ نکل آئی، آج وہ سیلاب آ گیا، آج وہاں زلزلے آ گئے، آج وہ دو جہاز ٹکرا گئے، آج وہ دو ٹرینیں ٹکرا گئی. یہ سارے جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں زمین آسمان کے درمیان کے، فرماتے اگر امت کا رخ مسیح کی طرف ہو جائے تو امت جرائم سے بچ جائے اور مسائل وہی حال ہمارا ہے جو اس کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحسبہ الزمان ماء، دیکھتے ہیں تیز چمکتے ہوئے ریت کو اور بالو کو. یہاں کام بنا، یہاں نہیں بنا یہاں تو یہاں بنا، ارے یہاں نہیں بنا تو یہاں بن ہی جائے گا. اس کارخانے سے نہیں اس سے تو ہو جائے گا، اس دکان سے نہیں بڑی دکان سے ہو جائے گا، اس ملازمت سے نہیں دوسری ملازمت سے ہو جائے گا، یہ حکومت نہیں دوسری حکومت سے ہو جائے گا، اس اکثریت سے نہیں دوسری اکثریت سے ہو جائے گا، جو عوام سے نہیں خواص سے ہو جائے گا. حتی اذا جاءہ لم یجدوا شیئا، کے پاس آتا ہے کچھ نہیں پاتا اور واپسی کا راستہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. قال رب ارجعون، مجھے لوٹا دو، میری بات سمجھ میں آ گئی. کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب عمل کا وقت نہیں ہے، اب حساب کا وقت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ محنت حق ہے، ہر امتی کے کرنے کی ہے. جس لائن کی محنت ہوگی اس لائن کے وہی لائن زندہ ہوتی چلی جائے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کی محنت کیا کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت ضرور دیا کرتے ہیں. اس لیے ارادے کر کے اور نیتیں کر کے اپنے دل کا رخ کو صحیح کرنا ہے. اور دل کا رخ صحیح کیسے ہوگا؟ جب تک وہاں سے نہیں نکلیں گے جہاں رخ غلط ہو رہے ہیں. تاجر تجارت میں رہ کر رخ صحیح نہیں کر سکتا، کاشتکار کاشتکاری میں رخ صحیح نہیں کر سکتا، ملازم ملازمت میں رخ صحیح نہیں کر سکتا، کوئی کہیں رہتے ہوئے رخ صحیح نہیں کر سکتا. رخ صحیح کرنے کے لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف رخ کرو. بنانے والے کی رخ نہیں ہوگا جب تک بنے ہوئے سے رخ نہیں پھرے گا. جب تک بنے ہوئے سے رخ نہیں پھرے گا بنانے والے کی طرف رخ نہیں ہوگا. طے کر لو کہ ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، وہ ساری امت کی ہم پر ذمہ داری ہے. اب ہماری محنت جو شروع ہوگی، سب سے پہلا قدم، لوگ کہتے ہیں پہلی فرصت میں 4 مہینے، میں کہتا ہوں اگر کام کو ہم سمجھتے ہو پہلی مشغولی میں 4 مہینے. یہ پہلی فرصت میں 4 مہینے کی تشریح رکھو. یہ پہلی فرصت میں 4 مہینے کی کیا بات ہے؟ جس نے تشکیل میں یوں کہہ دیا کہ پہلی فرصت میں 4 مہینے، اس نے تو اس کی ٹانگیں باندھ دی اور اس نے دعوت جیسے اہمیت والے کام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مقصد حیات کی اس نے اہمیت کو ختم کر دیا. جس نے یوں کہہ دیا بتاؤ بھائی پہلی فرصت میں کون تیار ہے؟ اگر کام کی اہمیت ہے تو یوں کو پہلی مشغولی میں کون تیار ہے؟ اگر کام کی اہمیت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مشغولی میں نکالنا سکھلایا تھا. ارے فرصت میں تو پکنک والے بھی نکلتے ہیں، فرصت میں تو فرصت والے اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے نکلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں مشغولی میں نکلو. تبوک مشغولی میں ہوا ہے، پھل پکا ہوا ہے،
لیکن ہلاکت کسے کہتے تھے؟ اگر یہ طے کر لیا کہ 6 مہینے یا 6 مہینے باہر، تب بھی ہلاکت پر ہو، 6 مہینے کا بھی فیصلہ نہیں، مولانا یوسف صاحب نے فرمایا 6 مہینے کا بھی فیصلہ نہیں ہے، یہ بھی ہلاکت کا راستہ ہے۔ ہلاک ہو جاؤ گے نہ نکلے تو، صحابہ کرام کی اپنی سب کے طے کیا ہوا تھا کہ یہاں سے نہ نکلنا ہلاک۔ وہ کہتے کہ نکلنا نہ نکلنا ہلاکت ہے، ہم کہتے نکلنا ہلاکت ہے، یہ وقت نہیں ہے دکان چھوڑ کے جانے کا۔ ان تبلیغ والوں کو خبر تو کچھ ہے نہیں کیا ہو رہا ہے، ارے سب خبر ہے، صرف ایمان کا فساد ہے، صرف ایمان کا فساد ہے، جس نے اوپر سے نیچے تک آنکھوں پر، کانوں پر، زبانوں پر، پیروں پر اور خدا کی راہ کی مشقتوں سے مسائل کا حل ہونے پر ہر چیز پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ایمان آتا ہے، خدا کا نور آتا ہے، خدا کے نور سے دکھائی دیتا ہے۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ نفع نقصان کو دیکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی ترتیب بنائی تھی تقاضے پر اٹھنے کی، یہ نہیں کہ جب تمہیں فرصت ہو نکل جانا۔ ارے تجھے تو فرصت کل ہوگی، بے دینی آج آ رہی ہے، تجھے فرصت کل ہوگی، ارتداد آج آ رہا ہے، تجھے فرصت کل ہوگی، امت آج ہاتھ سے جا رہی ہے، تجھے فرصت کل ہوگی، پتہ نہیں تیرا آج وقت ہے یا نہیں ہے، آج بھی تیرا وقت، آج تجھے دنیا سے جانا ہے یا رہنا ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی آیا کہہ کے گئے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میں ابھی آیا، فلاں صاحب کہہ کے گئے میں ابھی آیا اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے بارے میں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو تقاضے پر اٹھایا تھا کہ تم تقاضوں پر اٹھنا سیکھو۔ اس لیے جب نکالا جب نکلنے کا موڈ نہیں تھا، سردی میں نکالا، گرمی میں نکالا، پھل پک رہے تھے نکالا، حذیفہ نکل اور نیچے ہوئے، نکل اور دبے، سردی شدید، اے اللہ کے رسول حاضر ہوں کہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے حمام میں چل رہا ہوں۔ تقاضے پر جو قدم اٹھاتا ہے ہم ایسی برکتیں دیتے ہیں، ایسی برکتیں دی ہیں، ایسی برکتیں دی ہیں۔ وہ ابو ہریرہ جس کی گردن پر لوگ پاؤں رکھ کے جاتے تھے کہ جنون ہے، اور جنون نہیں تھا، بھوک تھی، وہ ابو ہریرہ کہ تان کے کپڑوں سے ریشم سے ناک صاف کر کے کہتا ہے واہ ابو ہریرہ، بخن بخن، واہ 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 واہ، ارے ابو ہریرہ یہ اسی دروازے کا تو صدقہ ہے کہ جو تیری گردن میں پیر رکھ کے جاتے تھے، آج وہی آدمی دیکھ رہے ہیں تجھے کہ تو کتان سے اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ ہم پھر مال دیں گے دوسرے راستے سے، غور کر لو کہ خدا کے دین کی محنت کو چھوڑ کر جو مال آ رہا ہے کس راستے سے آ رہا ہے، اور خدا کے دین کی محنت کو کرنے جو مال آئے گا کس راستے سے آئے گا۔ تو یوں کہیں کہ تقاضے پر اٹھنا اور مقصد حیات کو مقصد حیات کی جگہ رکھنا، کھانا پینا، بیوی بچے، تجارت، زراعت، ملازمت، مکان بنانا، شادی کرنا، لباس بنانا، سارے کے سارے کام، یہ تمام کے تمام جتنے گنوائے ہیں سب طریقہ زندگی ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ کیوں بھائی کوئی آدمی اپنے مقصد حیات سے پکارا جاتا ہے، طریقہ حیات سے پکارا جاتا ہے؟ بتانا ذرا، ہر ایک مقصد حیات سے پکارا جاتا ہے۔ یوں نہیں کہا جاتا روٹی کھانے والے کو بلاؤ، وہ فلاں صاحب کو بلاؤ جو شادی کرنے والے ہیں، وہ فلاں صاحب کو بلاؤ جو پانی پینے والے ہیں، وہ فلاں صاحب کو بلاؤ جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے ہیں، وہ فلاں صاحب کو بلاؤ جو کپڑے پہننے والے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ان کا طریقہ زندگی ہے۔ یوں بتاؤ ان کا مقصد زندگی کیا ہے، اسے پکارے جائیں گے؟ طریقہ زندگی سے کوئی نہیں پکارا جاتا، ہر ایک مقصد زندگی سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہاں پکارے گئے مقصد حیات پر، حنظلہ نکل چلو، میں نویلی دلہن۔ ایک بات ذرا دھیان سے سننا میرے دوست، پورا دین طریقہ حیات ہے، پورے دین کی محنت یہ مقصد حیات ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟
پورا دین کیا ہے؟ طریقہ حیات. اور پورے دین کو زندہ کرنے کی محنت یہ کیا ہے؟ مقصد حیات. مقصد حیات طریقہ حیات میں مقدم نہیں ہو سکتا. وہ طریقہ حیات مقصد حیات میں مقدم نہیں ہو سکتا. مقصد حیات ہر حال میں مقدم رہے گا، ہر جگہ مقدم رہے گا، ہر جگہ مقدم رہے گا. انبیاء علیہ السلام ہر جگہ مقدم رکھتے تھے. میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ تم لوگ چلے میں نکل کر 4 مہینے نکل کر تو اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے کھیت کیار میں، جہاں جس شعبے میں جس حال میں ہو، ہر وقت دعوت دو، ہر وقت دعوت دو. ہمیں دعوت دینی ہے چاہے ہم کہیں ہوں. یوسف علیہ السلام تو جیل میں تھے. بھائیوں کا حسد، پھر عداوت، پھر کنویں میں گرنا، پھر غلام بن کے بکنا، پھر تہمت کا لگنا، پھر جیل میں پڑنا، جیل میں 2 آدمیوں میں داخل ہو کر اپنا خواب سنانا اور دونوں کے خواب سن کر دونوں کے خواب کو اٹھا کے پیچھے رکھ دینا. تو میری بات کا جواب دو پہلے، اپنی بات میں کہنا. میری بات دھیان سے سنو، بات دھیان سے سنو بھائی. میری بات کا جواب دو پہلے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا خواب کی تعبیر بتا دو. ہم میں سے ایک نے دیکھا ہے کہ اس کے سر پہ کبے روٹی کھا رہے ہیں، اور ایک کو دیکھا ہے کہ اس کے بادشاہ کے لیے شرابی چھوڑ رہا ہے. ہم تم سے خواب سنا کے تعبیر لینا چاہ رہے ہیں. نبینا بھی تعبیر ہی. ہمارا سوال اتنا ہے، آپ پتہ نہیں اپنے کیا سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ میں دعوت دے رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، میں نبی ہوں، میرا ہر جگہ یہی کام ہے، چاہے میں جیل میں ہوں یا گھر میں ہوں، میں دکان پر ہوں یا مکان پر ہوں، میں زمیندار پر ہوں یا کہیں ہوں، میں راستے میں ہوں یا خوف میں ہوں یا امن میں ہوں، ہر حال میں بیماری میں ہوں یا صحت میں ہوں. حالات سازگار ہیں یا ناسازگار ہیں، جہاں جس حال میں ہوں یہ دعوت دینی ہے. میں جیل میں ہوں، تہمت لگایا ہوا ہوں، سارا ملک میرے خلاف ہے، مجھے دعوت دینی ہے. میں نبی ہوں، میرا نبوت کا مقصد حیات یہ ہے. یوں نہیں کہا یا صاحب سجن اما احدکم یسقی ربہ خمرا. یہ تو بعد میں کہا، پہلے یوں کہا یا صاحب سجن اما ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. پہلے یہ بتاؤ ایک خدا بہتر ہے، بہت سے خدا بہتر ہے. تم جو بہت سارے خدا بنائے بیٹھے ہو. میں آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ مقصد حیات ہر حال میں مقدم رکھنا ہے. طے کر لے پورا مجمع، سب متوجہ ہو کے ایک بات سن لیں، سب طے کر لو، زور سے انشاءاللہ کہو کہ ہر حال میں دعوت دینی ہے، ہر حال میں دعوت دینی ہے، ہر وقت دعوت دینی ہے. بس میں ہو، ٹرین میں ہو، اسٹیشن پہ ہو، مسجد میں ہو، باہر ہو، دکان پر ہو، مکان پر ہو، خوف میں ہو، امن میں ہو، مخالفت میں ہو، موافقت میں ہو، مرض میں ہو، صحت میں ہو، قرض میں ہو، دوسروں سے قرض لے رہے ہو یا دوسروں کو قرض دے رہے ہو، ہر حال میں دعوت دینی ہے. خدا کی قسم اگر ہر وقت دعوت دی جا رہی ہے، ہر وقت ایمان بن رہا ہے. اگر ہر وقت دعوت نہیں دی جائے گی، ہر وقت ایمان گھٹے گا. انفرادی دعوت ایمان کو بنانے کا واحد راستہ ہے. ہر حال میں ایمان بنانا ہے، ایمان ہر وقت بنانا ہے. اس لیے ہر وقت دعوت دینی ہے. جس ایمان کا ہر وقت ہونا ضروری ہے اپنی مطلوب سطح کے ساتھ، اس ایمان کو ہر وقت مطلوب سطح کے ساتھ دعوت دینا ضروری ہے. جس چیز کا ہر وقت ہونا ضروری اس کا ہر وقت بننا ضروری. دواؤں کی ہر وقت ضرورت، کارخانے ہر وقت چلتے ہیں. کہ بھائی چلتے نہیں چلتے، یہ 6 مہینے دواؤں کے کارخانے چلتے ہیں، 6 مہینے بند رہتے ہیں. کیوں نہیں؟ ہر وقت ضرورت ہو رہی ہے دواؤں کی، ہر وقت امراض پیدا ہو رہے ہیں، روحانی امراض ہر وقت پیدا ہو رہے ہیں، ایمان میں ذوق ہر وقت آ رہا ہے. اس لیے ہر وقت ایمان کے بنانے والے اعمال کی ضرورت ہے. جو کوئی وقتی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ مقصد حیات کو مقدم رکھنا ہوگا. جنابت سے غسل کرنا یہ بھی طریقہ حیات ہے. یہ بھی کیا ہے میرے دوستوں؟ طریقہ حیات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی تم میں سے جنابت کی حالت میں ہو جی اس کو چاہیے کہ غسل کرے، چاہیے کہ غسل کرے. اب یہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نائن نویری دلہن پہلی رات شب زفاف سے فارغ ہوئے ہیں. ہمارا تو سال کے سال پتہ نہیں چلتا کہاں ہے. ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی نہیں جا سکتا، ابھی شادی ہوئی بھی نہیں جا سکتا. شیطان وہ شیطان
جو تیرے گھر پہ مسلط ہے وہی تیرے بعد میں مسلط ہے. آج یہ کام ملے کہ جی میں جماعت میں نہیں جا سکتا. کیوں بھائی؟ کہ میری نگاہ قابو میں نہیں. میں نے کہا ارے اللہ کے بندے، جب تیری دین کی محنت کو چھوڑ کے نگاہ قابو میں نہیں، اور تو کہہ رہا دین کی محنت کرتے ہوئے نگاہ قابو میں نہیں ہوگی. جب دین کی محنت کرتے ہوئے تیری نگاہ قابو میں نہیں ہوگی تو دین کی محنت کو چھوڑ کے کہاں سے قابو میں آ جائے گی؟ دین کی محنت کرتے ہوئے نہیں نگاہ قابو میں رہے گی تو دین کی محنت نہ کرتے ہوئے کیسے نگاہ قابو میں کر لے گا؟ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی کرشنا کرنا نگاہ قابو میں نہیں رہے گی. یوں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحبت سے فارغ ہوئے جنابت کی حالت میں، ادھر آواز لگ گئی. آواز چلے کی نہیں، 4 مہینے کی نہیں، یہ تو ہم لوگوں نے خامخواہ کا نصاب بنایا ہوا ہے. محکمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پتہ نہیں کب تک عورتوں کے نصاب پہ چلتے رہو گے. مہینے کے 3 دن عورتوں کا نصاب، سال کے چلا یہ عورتوں کا نصاب، 4 مہینے 10 دن کسی کا شوہر مر جائے تو عورتوں کا نصاب. رات ہمارے ذوق کو دیکھ کر پہلے تمہیں عورتوں کے نصاب پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ پھر تم مردوں کے نصاب پہ آ جاؤ. کون ہے مرد؟ مرد کون ہے؟ صحابہ ہے مرد. قرآن میں کہیں صحابی کا لفظ نہیں آیا. نہیں آیا بھائی؟ کیوں بھائی؟ صحابی کا لفظ جی ہر جگہ رجال.